نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى قسم ہے دھوپ چڑھتے وقت کی اور رات کی جب چھا جائے، نہ رخصت کر دیا آپ کو آپ کے رب نے اور نہ بیزار ہوا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، البتہ آخرت بہتر ہے آپ کو دنیا سے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آگے دے گا آپ کو آپ کا رب تو پھر آپ راضی ہوں گے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، بھلا نہیں پایا آپ کو یتیم تو پھر جگہ دی۔ ووجدک ضالا فہدیٰ، اور پایا آپ کو بھٹکتا پھر راہ بتائی۔ ووجدک عائلا فأغنیٰ، پھر پایا آپ کو مفلس پھر آپ کو غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، سو جو یتیم ہو تو اس کو مت دبائیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو مانگتا ہو اس کو مت جھڑکیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو احسان ہے آپ کے رب کا اسے بیان کیجیے۔ حاضرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہمارا ملت کا تعلق ہے۔ جب مختلف قوموں کی طرف انبیاء آتے رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تک دنیا میں آبادی کی کثرت ہو چکی تھی۔ مشرق مغرب میں درجنوں حکومتیں اور سینکڑوں شہر بن گئے تھے، اس لیے انبیاء کا سلسلہ بھی وسیع ہو گیا۔ ایک ہی وقت میں مختلف علاقوں اور مختلف قوموں اور مختلف ملکوں کے لیے کئی انبیاء بھیجے جاتے تھے، اور ہر نبی کو بڑی بڑی آزمائشوں سے سامنا کرنا پڑتا تھا۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں خود فراموشی، خدا شناسی اور جانثاری کا ایک جداگانہ رنگ لیے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر بابل کے نواحی قصبے میں تھے، اس میں پیدا ہوئے۔ طوفان نوح کو اس وقت 1081 سال ہو چکے تھے۔ اس زمانے میں عراق اور اس کے گرد و نواح میں نمرود نامی ظالم اور جابر بادشاہ کی حکومت تھی، جو خدائی کا دعوے دار تھا۔ بابل اس کا پایہ تخت تھا۔ عراق کے لوگ ایک طرف اسے خدا مانتے تھے اور دوسری طرف وہ سورج، چاند، ستاروں کی خدائی کے بھی قائل تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بت پرست بھی تھے۔
خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر یہ بت تراش تھا، بت بناتا بھی تھا، بت ساز تھا، بت فروش تھا، بت بیچتا بھی تھا، بت ساز بھی تھا، بت فروش بھی تھا، اور بت پرست بھی تھا، اس کی عبادت بھی کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے حقیقت سے آشنا کیا اور نبوت کا منصب دے کے قوم کی اصلاح کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھایا اور ان کے سامنے ستاروں، چاند اور سورج کی بے ثباتی ظاہر کی کہ یہ اپنی مرضی سے طلوع ہوتے ہیں نہ غروب، یہ رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب لوگ نہ مانیں تو ایک دن ان کے بت خانے میں جا کے حضرت ابراہیم نے بتوں کو توڑ ڈالا اور ان کی پوچھ گچھ کرنے پہ فرمایا اگر یہ بول سکتے ہیں تو تم انہی سے پوچھ لو کہ کیا ہے۔ قوم حیران رہ گئی، ان کو کوئی جواب نہ ملا، شرمندہ ہو گئے۔ تو ابراہیم کہنے لگے تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے، تمہیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے معبود ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا اگر تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تو جب ان کی باتوں کو انہوں نے اپنی مرضی کے خلاف سمجھا تو اپنے معبودوں کا بھرم رکھنے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ اس شخص کو پکڑو اور آگ دے جلا کے اس کو راکھ کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے پاس لے جایا گیا، اس نے روب ڈالنے کے لیے سوال جواب کیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے خوفی سے اپنے رب کی توحید بیان کی کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ قرآن نے ان کے مناظرے کا بھی ذکر کیا ہے کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ آپ نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کیا، بحث مباحثہ کیا اپنے رب کے بارے میں۔ اس کو ملک ملا تھا، سلطنت ملی تھی۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے، تو جھٹ سے بولا قال انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ یعنی ایک آدمی جو سیدھا سادہ چل رہا تھا اس کو پکڑ کے پھانسی لگا دی، اور ایک کو پھانسی کا حکم گوئے تھا اس کا شکنجہ کھول کے اسے آزاد کر دیا، تو ثابت کیا کہ لو میں نے مردہ کو زندہ کر دیا اور زندہ کو مار دیا۔ جب یہ بات اس نے بتنگڑ بنایا تو قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب، اچھا میرا رب تو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے بتا دے۔ فبہت الذی کفر، بس پھر منہ دیکھتا رہ گیا اور اس کا اسے جواب نہ آیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آزمائش کے بعد
ایک طویل سفر کر کے جب انہوں نے حضرت ابراہیم کے لیے یہ واضح کر دیا کہ ہم نے جس طرح سزائے موت کے ایک قیدی کو آزاد کر دیا اور ایک بے قصور آدمی کو بلوا کے قتل کرا دیا، حالانکہ کسی کو معاف کر دینا اسے پیدا کر دینے کی طرح نہیں ہوتا، اور اسی طرح کسی کو قتل کرنے سے کوئی شخص موت کا مالک نہیں بن جاتا۔ اس طریقے سے یہ دلائل نمرود جیسے عقل کے اندھے کو راس نہ آئے، تو جب یہ واضح بات کہی کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا، تو مبہوت ہو گیا اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آخر اپنی قوم کی طرح نمرود بھی حضرت ابراہیم کو مارنے پر آمادہ ہو گیا، انہیں آگ میں جلا کر نشانہ عبرت بنانے کا فیصلہ کیا اور ایک بہت بڑا الاؤ دہکایا، حضرت ابراہیم کو منجنیق کے ذریعے اس میں پھینک دیا۔ اس وقت بھی حضرت ابراہیم کی زبان پہ یہی ندا تھی، اللہم انت الواحد فی السماء انت الواحد فی الارض حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اے اللہ، آسمان میں بھی تو ہی اکیلا ہے اور زمین پہ تو ہی ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے اور بہتر کارساز ہے۔ اسی اثناء حضرت جبریل علیہ السلام نمودار ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ ابراہیم، آپ کو کوئی ضرورت ہو، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو فرمائیے۔ فرمایا حاجت تمہارے سامنے رکھنے کے لائق نہیں ہے۔ اس آگ کی تپش ایسی تھی کہ بلندی پر اڑنے والے پرندے بھی جل کر کباب ہو کے نیچے گرتے تھے، مگر جب حضرت ابراہیم اس میں گرے تو فوراً اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کے لیے اور سلامتی والی بن جا۔ اسی لمحے وہ آگ حضرت ابراہیم کے لیے گلستاں بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن تک اس جگہ رہے اور فرماتے تھے کہ میری زندگی میں بہترین اور سب سے پرسکون دن یہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بھی توحید کی دعوت دی تھی اور کہا تھا کہ آپ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں نہ آپ کے کسی کام آ سکتی ہیں؟ تو باپ نے جواب دیا کہ ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں کے منکر ہو؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا۔ یعنی اتنی سخت بات کہی کہ اگر تو نے میری بات نہ مانی تو یہ پھر تیرا حال یہ ہوگا، لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، پتھر مار مار کے تیرا ستیہ ناش کر دوں گا، ختم کر دوں گا، گھر سے نکال دوں گا۔ تو یہ بہت بڑی دھمکی تھی۔ آخر آپ کو حضرت ابراہیم تو اپنے باپ کے سرزنش کے بعد اور اس دھمکی کے بعد گھر سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر لیا تھا کہ بھٹکے ہوئے اور گمراہ لوگوں کو
ایسے انسانوں کو جو بکھرے ہوئے گروہوں میں ایک وحدت کی لڑی میں پرو کر ان کو امت بنایا جائے، ملت بنایا جائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی ببانگ دہل اعلان کرتے ہوئے اللہ کی رضا کی خاطر آگ میں بھی کودے، اپنے مقصد کے لیے باپ سے بھی نکلے، خاندان سے بھی نکلے، قبیلے سے بھی نکلے، ملک کو بھی چھوڑ کر یہ ثابت کر دیا کہ ان کو اللہ کی منتخب آخری امت کا جد امجد بنایا جائے گا۔ اور ابھی یہ جانچ پڑتال اور امتحان کے یہ مرحلے تھے کہ جس سے ابراہیم علیہ السلام کو لمحہ بلمحہ ایک کے بعد دوسرے کی آزمائش میں چلنا پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے بیج کی کاشت کرنے کے لیے مناسب سرزمین کی تلاش میں سفر کے لیے نکلے، تو کچھ مدت شام میں رہنے کے بعد اپنی بیوی سارہ کے ساتھ مصر چلے گئے۔ غور سے سماعت فرمائیے۔ کچھ مدت تھوڑی دیر شام میں رہے اور اس کے بعد اپنی بیوی سارہ کے ساتھ مصر چلے گئے، جہاں کے حکمران تولیس نے ان کی بزرگی کے اعتراف میں ایک دوشیزہ ان کے نکاح میں دے دی۔ یہ خاندان میں سنان بن الوان کا تعلق ہائیکوس یعنی چرواہے حکمران سے خاندان سے تھا، جو دوشیزہ حضرت ابراہیم کے نکاح میں آئی، پردیس میں آ کے ہاغار اجنبی عورت کہلائی، اس زمان میں ہاران۔ یہ ہاغار عربی میں ہاجر بن گیا، اور حضرت ہاجرہ سے حضرت ابراہیم کے ہاں ایک لڑکا اسماعیل پیدا ہوا۔ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور شیر خوار بچے کو اسماعیل کو مکے کی ایک وادی میں چھوڑ کر خود واپس آ جاؤ۔ یہ دوسرا امتحان تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے نہیں تھے، ان کی بیوی بھی اس امتحان میں برابر کی شریک تھی، کیونکہ آخری امت کی تاجدار ماں بننے کے لیے کڑے امتحان میں ان کو بھی گزرنا پڑ رہا تھا، ان کا بھی امتحان ہونا تھا، یہ ایک ایک چیز کا، بیٹے کا بھی امتحان ہونا تھا، بیوی کا بھی امتحان ہونا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بہت لمبا چوڑا سفر کر کے شام سے جزیرۃ العرب پہنچے، جسے آج کل سعودی عرب کہتے ہیں۔ بیوی بچے کو مکے کے تپتے ہوئے چٹیل میدان میں اللہ کے سہارے چھوڑ کے واپس ہونے لگے، تو بیوی کے پاس صرف ایک پانی کا مشکیزہ اور کھجوروں کی ایک تھیلی توشے کے طور پر رہنے دی۔ حیران پریشان حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے چلی، اور بڑی ہی مضطرب حالت میں، بڑے ہی مضطرب لہجے کے اندر پوچھنے لگی، ابراہیم آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں اس بے آب و گیا وادی میں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ آزمائش میری نہیں، میری بیوی کی بھی ہے۔ اسے خود ہی سمجھنا چاہیے کہ مجھے جیسا شوہر، اس جیسی بیوی اور شیر خوار بچے کو بھلا کیوں اس ویرانے میں چھوڑ دیا گیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اس بیوی کو بھی، اس بچے کو بھی ویرانے میں چھوڑ کے تو نکل آئے۔ جب حضرت ہاجرہ نے بار بار یہی سوال کیا، حضرت ابراہیم چپ چاپ اپنے راستے پہ چلتے رہے۔
تب بیوی میں معاملے کی نوعیت کا اندازہ لگایا اور پکار کے پوچھا کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ تو پھر حضرت ابراہیم نے کہا ہاں یہ حکم اللہ نے ہی دیا ہے۔ تو پھر حضرت ہاجرہ کا دل مطمئن ہو گیا کہ اللہ پر انہیں ویسا ہی بھروسہ تھا جیسا ایک پختہ بندی کو، ایک پختہ عورت کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ تو کہنے لگی کہ میں راضی ہوں، جس اللہ کی طرف سے آپ کو یہ حکم ہے۔ یہ کہہ کے ہاجرہ واپس اپنے بچے کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکی کی گھاٹی کو عبور کیا اور اپنی بیوی اور بچے کو نظروں کی اوجل سے ہو گئے۔ چلتے گئے دیکھتے گئے، چلتے چلتے کیا ہوا کہ نہ بیوی نظر آئی اور پھر نہ بچہ نظر آیا۔ تب انہوں نے مڑ کے اس وادی کی طرف منہ کیا اور جہاں انہوں نے بیوی اور بچے کو چھوڑا تھا وہ اللہ کے پیغمبر تھے، جانتے تھے کہ پہاڑیوں سے گھری ہوئی ہر طرف پہاڑیاں ہیں۔ مکے کی وادی کائنات کا مقدس ترین مقام ہے، جہاں آج بھی اللہ کے سب سے پہلے گھر کے آثار ریت کی تہہ میں چھپے ہوئے ہیں، اور صدیوں سے انبیاء اور رسل اس کی زیارت کرنے اور برکات حاصل کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ تب ایک وفاشار مومن اور ایک شفیق باپ کی طرح انہوں نے ہاتھ بلند کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے ہمارے رب، میں اپنی اولاد کو آپ کے عظمت بڑے اونچے گھر کے قریب ایک میدان میں جو زراعت کے قابل نہیں ہے، ریت ہی ریت ہے، پتھر ہی پتھر ہیں، آباد کرتا ہوں اے ہمارے رب، تاکہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز کا اہتمام کریں، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تو اے اللہ آپ کچھ لوگوں کے دلوں میں ان کو مائل کر دیں، ان کی محبت ڈال دیں، تہوی الیہم، جو ان کے طرف مائل ہو جائیں، وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور ان کو پھل کھانے کو دیجئے تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں۔ یہ اس آزمائش کے اندر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ دونوں نے اللہ تعالیٰ پہ اعتماد کرنے کی کھلے ہاتھوں یہ اعلان کیا، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کے لیے اللہ کے آگے سر جھکائے اور اس کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے انہوں نے یہ نمونہ پیش کیا۔ ہزاروں سال پہلے وہ امت جس کو وجود میں لانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں، اللہ نے حضرت ہاجرہ اور حضرت ابراہیم کی قربانی کو برابر کیا، جیسے حضرت ہاجرہ نے کہا تھا کہ ان کو اللہ ضائع نہیں کرے گا بلکہ ان کا نام قیامت تک تابندہ کر دیا۔ جب ابراہیم جانے کے بعد ہاجرہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہیں اور خود اس مشکیزے سے پانی پیتی رہیں، ایک مشکیزہ تھا اور ایک وہ توشے دان میں کھجوریں تھیں، مگر تپتے ہوئے صحرا میں یہ تھوڑا سا پانی کہاں تک ساتھ دیتا، جلدی ختم ہو گیا، ماں کا دودھ سوکھ گیا، ننھا بچہ بھوک اور پیاس سے بلبلانے لگا۔ حضرت ہاجرہ اس کی حالت کو دیکھ کے تڑپ اٹھیں اور کسی مدد کی تلاش میں بار بار وادی کے دونوں پہاڑیوں صفا اور مروہ کے درمیان چڑھ کے
دونوں پہاڑیوں کبھی صفا کی چوٹی پہ کبھی مروہ کی چوٹی پہ چڑھ کر نہایت بے چینی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کہیں پانی نظر آ جاتا ہے۔ ادھر بچے کا دم لبوں پہ تھا، تب اچانک ایک آواز ابھری جیسے کوئی آ رہا ہے۔ حضرت حاجرہ نے آنے والے کو دیکھنے سے پہلے ہی پکار کے کہا، مدد کرو اگر تمہارے اندر کوئی خیر ہے۔ اگلے ہی لمحے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور انہوں نے فوراً وادی کے ایک گوشے پہ اپنا پر مارا اور دیکھتے ہی دیکھتے بھوک اور پیاس سے ایڑیاں رگڑتے ہوئے شیر خوار اسماعیل کے لیے زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا، جس کے پانی کی مٹھاس اور غذائیت، جس کے اندر طاقت، قوت اور جس کے اندر ایک بہت بڑی خوشی تھی۔ پیاس سے ایڑیاں رگڑنے والے شیر خوار اسماعیل کے لیے زمزم کا وہ چشمہ جاری ہو گیا، اور میٹھا پانی، طاقتور پانی، شفا والا پانی، جسے ساری دنیا دیکھ کے حیران رہ گئی۔ اس معجزے کے اثر سے اور زمزم کے اس چشمے کی برکت سے اس جنگل کے اندر زندگی کے سوتے پوٹ اٹھے، زندگی اٹھ گئی، زندگی کے آثار جو ہیں وہ آ گئے۔ یمن کا ایک خانہ بدوش قبیلہ بنو جرہم یہاں سے گزرا، جو پانی اور چارے کی تلاش میں بھٹکتا پھر رہا تھا۔ قبیلے کے لوگوں نے دور سے فضا میں پرندوں کو اڑتے دیکھا تو سمجھ گئے قریبی علاقے میں کہیں پانی ہے، یہ جو پرندے اڑ رہے ہیں۔ تب ان کے تجربہ کار افراد حیران ہو کے کہنے لگے، پہلے ہم یہاں سے گزرتے ہیں، کہیں پانی کا نشان مل جائے تو پھر یہاں رہنے کی ہی کوشش کریں گے۔ وہ قریب پہنچے تو زمزم کا چشمہ اور اس کے پاس حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو دیکھا تو کہنے لگے، ہمیں یہاں قیام کی اجازت دے دیں۔ تو حضرت حاجرہ نے بنو جرہم کو رہنے کی اجازت دے دی، اور اسی طرح بنو جرہم یہاں آباد ہو گئے۔ ان کا نسلی تعلق بنو قحطان سے تھا، اسے عرب عاربہ بھی کہتے ہیں۔ اصل میں یہ خالص عرب تھے جن کا وطن یمن تھا۔ حضرت اسماعیل کی زبان سے سریانی تھی، اور بنو جرہم میں پل بڑھ کر انہوں نے عربی بھی سیکھ لی، اور حضرت اسماعیل سے جو نسل چلی ہے اسے عرب مستعربہ کہا جاتا ہے، اور یہ دوسری نسل کے مخلوط عرب ہیں۔ یہ بات ختم ہوئی، یہ زمزم ملا، پانی مل گیا، اور پھر ایک اور امتحان شروع ہو گیا۔ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک امتحان باقی تھا جو پچھلے دونوں امتحانوں سے کڑا تھا، کیونکہ اس بار خود بچے کی رضامندی کا شامل ہونا بھی ضروری تھا۔ خواب میں اللہ کا حکم آیا کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کر دو۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ اور کم سن اسماعیل تینوں امتحان کی بھٹی میں ڈال دیے گئے۔ پہلے دونوں امتحانوں میں تو صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اب یہ جو تیسرا امتحان تھا اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام بھی، ان کی بیوی حاجرہ بھی، اور ان کے بیٹے کا بھی تعلق تھا۔ چنانچہ یہ میں مختصر طور پہ سرگزشت سنا رہا ہوں، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ قرآنی آیات اور احادیث کی باتیں شروع کریں گے تو یہ بات ختم نہیں ہو سکے گی۔ خلاصے کے طور پر یہ قصہ سنا رہا ہوں کہ پہلے بادشاہ کے ساتھ امتحان ہوا، پھر باپ کے ساتھ امتحان ہوا، اب بیوی اور بیٹے اور اپنے ان کا امتحان ہے، اور اس کی پوری کوشش کی گئی کہ تینوں اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کر دے دیں۔
شیطان نے اس موقع پر پوری کوشش کی کہ ان پاکیزہ بندوں کو ارادے میں رخنا ڈال دیں، ان کو کمزور کر دیں، لیکن اللہ کی محبت سے یہ ہٹا دیں، یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ مگر ماں بھی، باپ بھی اور بیٹا تینوں نے اپنی اپنی جگہ اللہ کے شہدائی ہونے کا ثبوت دیا، اور انہوں نے شیطان کو کینکریاں مار مار کے بھگا دیا۔ پھر آخر منا کی وادی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے ان کی گردن پہ چھری چلا دی۔ تب اللہ کی طرف سے ندا آئی کہ ابراہیم تم نے سچائی کے امتحان میں کامیاب ہو گئے، قد صدقت الرؤیا۔ یہ حضرت اسماعیل کی جگہ چھری چلا دی، لیکن دیکھا تو کیا، ایک یہ چھری اسماعیل کی گردن پہ نہیں چلی، ایک دمبا جو فرشتوں نے جنت سے لا کے آگے کیا تھا، وہ چھری ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی گردن پہ چلائی، لیکن وہ چھری چل گئی جنت سے آئے ہوئے دمبے کے اندر، اور وہ ذبح ہو چکا تھا۔ وقت کی نبضیں تھم گئی تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے 3 بڑے امتحانات پورے ہو چکے تھے، اب اس برگزیدہ اور اس کے کنبے کے انعامات سے نوازنے کا وقت آ گیا۔ تو کیا آیا وقت؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو وہ اعزاز دینے کا فیصلہ کر لیا جس سے حقدار کے لیے تاریخ کب سے وہ انتظار کر رہی تھی۔ یہ اعزاز اس گھر کی تعمیر کا تھا جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا عبادت خانہ تھا۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا تھا، تبھی انہیں اس گھر کی تعمیر کا حکم دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی رہنمائی میں بیت اللہ کی بنیاد رکھی تھی، اور انہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کا طواف کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے، اور میدان عرفات میں جا کے حج کے دوسرے مناسک بھی آدم علیہ السلام نے کیے تھے۔ یہ سب کچھ فرشتوں نے انہیں بتایا اور سمجھایا تھا۔ ان کے بعد ایک مدت تک یہ عبادت خانہ اللہ کی توحید کے زمزموں سے آباد رہا آدم علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت نوح کے زمانے میں جو طوفان آیا تو بیت اللہ کی عمارت اٹھا لی گئی، طوفان نوح کے اٹھا لی گئی، صرف بنیادیں باقی رہ گئیں۔ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان بنیادوں پر بھی ریت کے تودے کھڑے ہو گئے، کعبہ بالکل اوجل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بخشا کہ بیت اللہ کو ان کے اور ان کے بیٹے کے ہاتھوں ایک بار پھر اس طرح تعمیر کرایا کہ قیامت تک اس کی عظمت اور توقیر کا جو ہے یہ نشان باقی رہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی حدود سے آگاہ کیا اور حکم دیا کہ اسے اثر نو تعمیر کریں۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ جب ہم نے بات کیا ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ کو خانہ کعبہ کے پاس، اور ہم نے انہیں ہدایت دی کہ دیکھو تم میرے ساتھ شریک نہیں کرنا کسی کو، اور تم نے پاکیزہ رکھنا میرے گھر کو، طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے ان کو کسے قائم رکھنا ہے۔ تو اب بیت اللہ دوبارہ توحید کی اشاعت کے لیے اللہ کی خالص عبادت کا مرکز بن گیا۔ حضرت ابراہیم اس عظیم مقصد کے لیے ایک بار پھر فلسطین سے ہو کر مکہ معظمہ پہنچے۔ ان کے جوان سال بیٹے حضرت اسماعیل جو تیر اندازی میں اور تیر سازی میں بھی ماہر تھے، تیر اندازی بھی کرتے تھے، تیر بناتے بھی تھے، اس وقت زمزم کے چشمے کے پاس بیٹھے
تیر بنا رہے تھے، حضرت اسماعیل تیر بنا رہے تھے۔ باپ کو آتے ہی دیکھا تو محبت اور گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آمد کا مقصد بتاتے ہوئے کہا، بیٹا اللہ نے مجھے ایک خاص حکم دیا ہے، اللہ نے ایک خاص حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل نے عرض کیا، اللہ نے جو حکم دیا ہے آپ کر دیجئے۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ فرمایا حضرت ابراہیم نے، کیا تم اس میں میری مدد کرو گے؟ جواب دیا، جی ہاں میں آپ کی مدد کروں گا۔ حضرت ابراہیم نے آمنے سامنے ایک ٹیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اب اس گھر کی تعمیر کرنی ہے، اس گھر کو بنانا ہے۔ اس جو بنیادیں نظر آ رہی ہیں ان دیواروں کو اوپر کرنا ہے، یہاں اس کا ایک گھر تعمیر کروں۔ اب باپ اور بیٹے نے مل کے اللہ کی بتائی ہوئی حدود اور پیمائش کے مطابق مکان کی بنیادیں اٹھائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لالا کے دیتے اور ابراہیم علیہ السلام بنیاد کی چنائی کرتے جاتے۔ جب بنیاد بلند ہو گئی تو ایک کونے میں حجر اسود کو نصب کر دیا۔ باپ اور بیٹے دونوں کو یقین تھا کہ وہ ایسے مرکز کی بنیاد رکھ رہے ہیں جہاں سے اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کا پیغام ساری دنیا میں ہوگا، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو پکا کرے گا، جو نفرتوں کو دور کرے گا، جو ٹوٹے ہوئے لوگوں کو، بکھری ہوئی قوموں کو ایک نقطۂ توحید پہ اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا، تو بہت ملتوں کو، ہزاروں فرقوں کو مجتمع کر کے امت واحدہ کا ایک مقام ادا کرے گا۔ اس مقصد کی بلندی کے پیش نظر باپ اور بیٹا دونوں کعبے کے گرد گھومتے اور اللہ کی بار میں یہ دعا کرتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جب تعمیر کعبہ مکمل ہو گئی، انسانی تاریخ کے ان دو عظیم پیغمبروں نے یہ دعا اپنے ضمن میں دنیا کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری امت کے ساتھ نسبت کی۔ تو یہ کیا کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ خانہ کعبہ کو مکمل کر کے، دیواروں کو اونچا کر کے، اس تکمیل کے بعد اللہ سے قبولیت کی دعا کر کے، جب اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کی تو اس دعا کے بعد پھر سب سے پہلے یہ کہا کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، بھیج ان میں سے ایک رسول جو انہی میں سے ہو، جو تلاوت کرے ان کے سامنے تیری آیتیں، جو انہیں تعلیم دے کتاب و حکمت کی، اور جو انہیں پاکیزہ کرے، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور آخری نبی کا اولاد اسماعیل سے ہونا طے ہو گیا کہ آخری نبی اولاد اسماعیل سے ہوں گے۔ مگر اس کے ساتھ یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ نسل اسماعیل جو ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل جو ہے، یہ ایک نبی آئے گا جو ایک ہو کر بھی سب سے فائق ہوگا۔ ایک نبی آئے گا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے جو ایک ہوگا اور سب سے فائق ہوگا، سب سے اونچا ہوگا، جس کے ہاتھ پر دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے انقلاب جو ہیں یہ ہوگا۔ یہ دعا تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے، جو اللہ کا گھر تیار کرنے کے بعد، اللہ کے گھر کو مکمل کرنے کے بعد، یہ اس کے لیے جو دعا کی گئی، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اسی قوم کے اندر انہی میں سے ایک آدمی کو تو نے یہ نبوت دینی ہے جو تیری آیات کو پڑھائے، جو تیری تلاوت کرے، قرات کرے، نماز پڑھائے، تعلیم دے، اور ان کو کتاب و سنت کو بتائے اور ان کو پاک صاف اور ستھرا کر کے بنا دے۔ یہ مختصر سا خاکہ بتایا تھا، یہ خانہ کعبہ کی تعمیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کا یہ مختصر، بڑا ہی مختصر، لمبی چوڑی بحثوں کو چھوڑ کے یہ بتایا گیا ہے۔ لیکن چونکہ حج کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور حج کے بارے میں بھی گفتگو، یہ جو تھوڑے سے ایک دو جمعے ملیں گے ان کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی، لیکن ایک بہت ضروری گفتگو یہ پہلے کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ یہ جو جا رہے ہیں یا جو جانے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں کہ اکثر کہتے ہیں کہ حج اور عمرہ جو ہے یہ تو صرف مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص حج اور عمرے کے لیے مکہ مکرمہ ہی ہے، حج کے لیے بھی آپ نے مکہ مکرمہ کے اندر ہی رہنا ہے، باہر نہیں جانا، عمرے کے لیے بھی مکہ مکرمہ کے اندر ہی رہنا ہے، باہر نہیں جانا۔ حج اور عمرہ دونوں چیزیں مکہ مکرمہ کی حدود کے اندر ہیں۔ یہ بالکل بات صحیح ہے اور یہ بات بالکل سچی ہے کہ کوئی شخص حج اور عمرہ کے افعال پورے کر کے مکہ مکرمہ سے ہی گھر لوٹ آئے اور مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری نہ دے تو حج اور عمرے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ بات ایک پکی علیحدہ سوچ لیں۔ لیکن ایک مومن کی شان سے امید ہے کہ حج و عمرہ کرے اور مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کے بغیر لوٹ آئے، یہ کسی ایک مسلمان کے جی میں ایسا خیال نہیں آ سکتا۔ آج اسی خیال کو سامنے رکھتے ہوئے جانے والوں کے لیے یہ بھی ایک بھولی ہوئی بات یاد کرانے کے لیے خانہ کعبہ کی مختصر تاریخ کے بعد یہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس تک جانے کے لیے یہ محبت کا مظاہرہ ہے، یہ محبت کا تعلق ہے، یہ دل و جان کی وصال کا تعلق ہے کہ جس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک مکالمے میں آپ نے فرمایا کہ تم مجھے کتنی محبت کرتے ہو؟ کہو جی میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں آپ سے، ہر ایک سے زیادہ کرتا ہوں سوائے میں اپنے آپ کے۔ تو آپ نے فرمایا یہ میرے سے بھی زیادہ اپنے آپ سے؟ ہاں کہنے نبی پھر آپ پورے ایمان میں شامل نہیں ہوئے۔ یکدم کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان، مال، عزت و آبرو سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو پھر حضور نے فرمایا اے عمر الآن الآن الآن، اب تیرے ایمان کی تکمیل ہو گئی ہے اور تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ حضور کے روضہ اقدس میں جانا یہ حضور کی محبت کی علامت ہے، یہ تعلق کی علامت ہے، یہ ان کے ساتھ جوڑ کی علامت ہے۔ یہ جتنی محبت زیادہ ہوگی، آپ دیکھیں کہیں آپ کے ماں باپ کی قبر ہو اور آپ دور چلے گئے ہوں، دوسرے ملک چلے گئے ہوں اور آپ آئیں گے تو اپنے ماں باپ کی قبر کو ڈھونڈیں گے اور جا کے وہاں دعا کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یہ کیسی بات ہے کہ ایک شخص آئے، حج کرے، عمرہ کرے اور حضور کے روضہ اقدس سے جانے کے بغیر ہی واپس چلا جائے، تو معلوم ہوا کہ اسے حج و عمرہ مکمل جانے کا ہے، اس کا حضور کی محبت اور تعلق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔
لیکن یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری دیے بغیر لوٹ جائے، اگر کوئی مسلمان ایسا کرے تو یہ بڑی محرومی اور بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ جو حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا جانے کا ارادہ ہے، انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ حدیث میں اس فعل کو ظلم اور جفا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر حاضری گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہے۔ جو حضور کے روزے پہ جایا ہے یہ ایسے ہے کہ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ تو روزہ اطہر کی زیارت اور حاضری کو علماء نے افضل ترین عبادات اور طاعات میں شمار کیا ہے۔ لہذا حج اور عمرہ پر جانے والے ہر مسلمان کو چاہیے کہ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم